بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شعیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں۔ نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے خیالات آتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں، نماز پڑھیں۔ خیال آ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے، ہم امریکہ جائیں گے، ہم جاپان جائیں گے، اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے، ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے۔ تو آتے رہتے ہیں، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے دو جانے دو۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بھی ایسے بعض دفعہ سونے کے لیے لیٹو، کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو، الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، آدمی خام میں ٹینشن میں چلا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ تو میں نے تو یہ کیا ہے، موبائل کو دور پھینک کے سوئے آدمی، دیکھے ہی نہیں۔ بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی، کچھ سسرال کی بات یاد آ گئی، انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ۔ تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا، جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھوسا بھرا ہوا ہوگا، سوچتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صبح سوئے گا، اٹھے گا، نہ مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ دماغ اس کا، پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا، بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو، اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا۔ تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا، بہت زیادہ وہ لیتے تھے لوگوں کی الٹی باتوں پہ نا، بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا، تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو آنے دو برے خیالات۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی درخواست ہے، بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی۔ کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی؟ تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا۔ انڈیا والے کہاں ہیں ماشاءاللہ؟ اچھا مل لیے، ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے۔ میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں، لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے، تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں، کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ، کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے، یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا، فیک آئیڈیا، اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، تو پھر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے، یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ، پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا۔ تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، ای میل بنایا جا سکتا، جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے، فیس بک بنائی جا سکتی ہے، یوٹیوب لوگ بناتے ہیں، اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ جی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ بائک والے سے ہیلپ جو مانگتے ہیں، تو یہ بھی سوال میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سوال میں۔ بائک والے سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہو؟ رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، چنچیاں، بائکیاں بھی ہے، یا تو اتنے غریب ہو کہ بٹوا چھن گیا، روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو، نہ چنچی کے پیسے ہیں، نہ رکشے کے پیسے ہیں، نہ بس کا کرایہ ہے، مجبور ہو گئے، اتنا لمبا پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتے، پھر بائک والے کو بول دو یار مجھے تھوڑا وہاں تک چھوڑ۔ جب تک جیب میں پیسے ہیں اور رکشے کے چنچی کے، کسی سے لفٹ نہیں لیا کرو، غیر اخلاقی حرکت ہے یہ۔ اچھا میرے بھائی، دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی، نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو، اتنی قریب کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو، گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو۔ اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے، اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں ہے اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو۔ کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے۔ اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے، مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم آگے ہیں نا، بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم، تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے۔ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں، تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے، مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. شریعت کی حدود ہیں, اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو, پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں, امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں, ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے, اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی, اور کچھ چینلز نے بھی, اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ, جاہل رکھو, بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی, سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے, وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بےغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی. ایک ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے, اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی. اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے. نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے. کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں یونیورسٹی میں, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں. میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں. تبھی تو جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعۃ الرشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکا لڑکی, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا. ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے, آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. رافع خان ہے نا, رافع خان, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی,
اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے. میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں, لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو. میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے. مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا, الحمدللہ. مفتی صاحب, قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں, لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو, دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے, یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے, سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا, پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی نے جرم کیا, چوری کی یا کوئی جرم کیا, اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے, تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی, اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے, یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا, سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے انکار کر دیا اس کا. تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا, کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے. اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے, ان کا جرم بہت سخت ہے. ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا, بتایا گیا تھا, پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں, پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں. تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم, یہ تیسرا جواب ہے, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا, اس کا عذاب ہی سخت ہے. اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا, تم ہلکا سمجھ رہے ہو, تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ. دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے, اس کے بچوں کو یتیم کر دے, بیوی کو بیوہ کر دے, وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے, ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا, بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں, تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے, لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا, آتا ہے دنیا میں کہ کیوں. لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے, اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے,
بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے. میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا بھائی، ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی اصل میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا. پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں، وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور میرا سوال یہ کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان. اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے، اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے، اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو، ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے، میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں، تو وہ مشکل ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، دین کا داعی بنا دے بس، اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے، ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا، کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے غربت میں کامیاب ہیں، اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی، اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے، اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا. تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے، دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی، اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں، ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو، دعا ہو، کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد
آزر کی, لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی, یعنی ہمیشہ. ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے, مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ نے دے دی ہدایت, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا, آخری فیصلہ کون ہوگا, کس کا ہوگا, میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, فکر کریں, لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں, اس سے آگے مت جائیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو, تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں, ابا کو جا کے دے دو, یہ ہدیے کے طور پہ. Thanks for watching.